بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقدم الكلمة على الكلام لكون أفرادها جزءا من أفراد الكلام ومفهومها جزءا من مفهومه حمزہ جزءا من مفهومه صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر خیر بشک سبحان اللہ خیر آئندہ کافیہ بھی کو رکھنا جب پتر کہ پھر وہ متن دیکھ کے پھر ذرا شرح تھوڑی آسان جب بسم اللہ الرحمن الرحیم مصنف علیہ الرحمن نے فرمایا ہے الکلمۃ لفظ وضع لمعنی الی آخرہ کیا کہیے مصنف علیہ الرحمن نے فرمایا الکلمۃ لفظ وضع لمعنی کافیہ پڑھے پچھلے سال اس کے بعد لأنہا سے وجہ اثر بیان کی تھی کیا کی تھی لأنہا سے وجہ اثر بیان کی تھی پھر اس کے بعد کلام کی تعریف کی کس کی اس کے بعد کلام کی تعریف کی سوال ہے کہ بس کلمہ اور کلام کلمہ اور کلام یہ دونوں نحو کا موضوع ہیں جی یہ کلمہ اور کلام دونوں نحو کا موضوع ہیں تو کلمہ کو کلام پر مقدم کیوں کیا ہے جی سوال ہے کہ کلمہ اور کلام یہ دونوں موضوع ہیں علم نحو کا یہ دونوں نحو کا موضوع یہ ہے دونوں نحو کا موضوع ہیں تو کلمہ کو کلام پر مقدم کیوں کیا کلمہ کو کلام پر مقدم کیوں کیا آگے سمجھ جی علامہ جامی علیہ الرحمن نے جواب دیا ہے علامہ جامی علیہ الرحمن نے جواب دیا ہے علامہ جامی علیہ الرحمن فرماتے ہیں کہ مصنف علیہ الرحمن نے کلمہ کو کلام پر مقدم کیا ہے وجہ یہ ہے کہ لکون افراد کلمے کے جو افراد ہیں وہ کلام کے افراد کی جز ہیں اور کلمے کا مفہوم کلام کے مفہوم کی جز ہے تو جز جو ہے وہ طبعاً کل سے پہلے ہے جز طبعاً کل سے پہلے ہے ایک ہے طبع ایک ہے ذکر ایک ہے طبع ایک ہے ذکر طبع ہوتا ہے نفس الامر جی تو ذکر ہوتا ہے لکھنے میں بولنا تو حقیقتاً جز پہلے ہوتی ہے کل بعد میں ہوتا ہے وہ جزاں ہوندیاں نے تو کل بنتا ہے نا نفس الامر وچ جی پھر جب ذکر کریں تو پھر ذکر میں بھی جز کو پہلے لائے کل کو بعد میں چاہ کہ ذکر کتابت جی ذکر طبع کے موافق ہو جائے انہیں پکا لاؤنا وہ کڑی پھر طبع تے وضع لکھنا کڑی نہ پکوانا پوے جی تو قانون ہے کہ وضع طبع کے موافق ہونی چاہیے وضع طبع کے موافق ہونی وضع سے مراد ہے لکھنا اور زبان کے ساتھ لفظ بولنا لکھنا اور اس کو وضع کہتے ہیں اور نفس الامر میں جس طرح شے ہے بندہ لکھے یا بولے نہ تب بھی وہ شے ہے اس کو کہتے ہیں طبع اس کو کہتے ہیں بے نفس الامر شاید طبی ہے بے نفس الامر اس طرح ہے تو نفس الامر میں کلمہ کے افراد جز ہیں کلام کے افراد کے کلمے کا مفہوم جز ہے کلام کے مفہوم کا تو چونکہ طبع میں جز پہلے ہوتی ہے لہٰذا وضع میں بھی جز پہلے ہونی چاہیے اس لیے پہلے کلمہ کی بحث کی ہے جی بحث مراد تعریف دلیل اثر علامہ جامی علیہ الرحمن اس کا جواب دیتے ہیں کہ کلمہ جو ہے اس کے افراد جز ہیں کلام کے افراد کے
جی اور کلمے کا مفہوم جز ہے کلام کے مفہوم کی کا، کلام کے مفہوم تو کا چونکہ جز تبن کل سے، زبان کل سے پہلے تو ہوتی ہے، وضع میں بھی وضع میں بھی جز کل سے پہلے ہونی وضع چاہیے میں بھی جز کل سے پہلے ہونے تاکہ چاہیے وضع تاکہ تبع وضع کے تبع کے موافق ہو جائے، اے اور جملہ سمجھ آئے، وضع تبع کے کوئی نہیں، تاکہ وضع تبع کے موافق ہو موافق ہو جائے۔ اس لیے کلمے کی تعریف پہلے کی ہے، کلام کی بعد میں، سمجھی بات؟ اے شاباش، ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕਰ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਾਸ਼ੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। اور مقدم کیا مصنف علیہ الرحمٰن نے اور مقدم کیا مصنف علیہ الرحمٰن نے کلمہ کو کلام پر پر باوجہ ہونے باوجہ ہونے کلمے کے افراد کے کلمے کے افراد کے جز جز کلام کے افراد سے کلام کے افراد سے ایک کلام بندی ہے دو اسما کولوں تے اسم تے فعل کولوں، اسم تے فعل کندے افراد نے؟ کلمے دے تین قسمان، اسم فعل حرف جر کمال ہے، تو پھر کلام زید قائم، یہ کلام کا ایک فرد ہے، کون؟ زید قائم، یہ کلام کا فرد ہے، یہ جڑا کلام دا فرد ہے ان دے وچ کلمے دے افراد ہیں کہ نہیں؟ دو اسم، ضرب زید، یہ کلام کا ایک فرد ہے کہ کوئی نہیں کہ نہیں کلام؟ کلام ہے، ان دے وچ کلمے دے دو فرد نے، ایک کون؟ ایک فعل، ایک اسم، ایک اسم، اور باوجہ ہونے باوجہ ہونے اولے کون نال لانے، جی کلمے کے مفہوم کے کلمے کے مفہوم کے جز جز کلام کے مفہوم سے، کلام کے مفہوم سے، جی اور مقدم کیا مصنف علیہ الرحمٰن نے کلمہ کو کلام پر باوجہ ہونے کلمے کے افراد کے جز کلام کے افراد سے، اور باوجہ ہونے کلمے کے مفہوم سے کلام کے مفہوم سے، پھر ایک اور بار مقدم کیا مصنف علیہ الرحمٰن نے کلمے کو کلام پر باوجہ ہونے کلمے کے افراد کے جز کلام کے افراد سے، اور باوجہ ہونے کلمے کے مفہوم کے جز کلام کے مفہوم سے۔ اچھا جی، لکون افراد ہاں نظر آ رہی؟ جی مراد کلمہ سے یہ جو علامہ عبدالرحمٰن نے سمجھا ہے وہ آپ کو سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں یہ جو کائنات اول کون افراد ہاں، جی مراد کلمہ سے کلمے کا مفہوم ہے، من قول ہی افراد ہاں، کیونکہ مفہوم محض وہ مفہوم ہے، جی اور کلام سے فی قولی من افراد الکلام وہ مفہوم ہے بھی، جی اور من الکلمات من الکلمات المفہومہ من قولی و مفہومہا، جی اور کلام سے سمجھا گیا من قولی من مفہومی وہ لفظ ہے، جی پس عبارت میں طریقے استخدام ہے، جہاں کلمے کے افراد مراد ہیں وہاں کلمے کا مفہوم مراد ہے، جہاں کلمے کا مفہوم ذکر کیا ہے وہاں کلمے کے افراد مراد ہے، یہ علامہ عبدالرحمٰن نے یہ سمجھا ہے۔ خیر اس کو چھوڑیں، وعلم یہاں چار وجہ ہیں، یہاں چار وجہ ہیں۔ اول کلام کے فرد کا تحقق موقوف ہے کلمے کے فرد کے تحقق پر، کیا کہ اول یہ ہے کہ کلام کے فرد کا تحقق، یعنی کلام مثلا زید قائم، یہ ایک فرد ہے کلام کا، یہ تب پایا جائے گا کلام کے فرد کا تحقق موقوف ہے کلمہ کے فرد کے تحقق پر، وجہ اس لیے کہ کل کا پایا جانا موقوف ہوتا ہے جز کے پائے جانے پر، اس لیے کہ کل کا پایا جانا موقوف ہوتا ہے جز کے پائے جانے پر۔ آگے سمجھیں۔ جی دوسرا مسئلہ کلام کے فرد کی معرفت، جی کلام کے فرد کی معرفت، یہ موقوف ہے کلمے کے فرد کی معرفت پر، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ کلام کے فرد کی معرفت، مثلا زید قائم ان کی معرفت جی یہ موقوف ہے، کلام کے فرد کی معرفت موقوف ہوتی ہے کلمے کے فرد کی معرفت پر، وجہ یہ ہے کہ کل کا پہچاننا
موقوف ہوتا ہے جز کے پہچاننے پر جزاں دی پہلے معرفت آوے گی تو پھر پورے کل دی معرفت آوے گی جی وجہ یہ ہے کہ کل کی معرفت موقوف ہوتی ہے جز کی معرفت پر تیسری بات یہ ہے کہ کلام کے مفہوم کا تحقق موقوف ہے کلمے کے مفہوم کے تحقق پر تیسری وجہ یہ ہے کہ کلام کے مفہوم کا تحقق موقوف ہوتا ہے کلمے کے مفہوم کے تحقق پر پہلی وجہ میں گزر گیا ہے جی کیونکہ کلمے کا فرد جز ہے کلام کے فرد سے کیونکہ کلمے کا فرد جز ہے کلام کے فرد سے ہو زید قائم وچ زید جڑا ہے کلمے دا فرد ہے قائم کلمے دا فرد ہے تو کلمے کا جو فرد ہے یہ جز ہے کس کا کلام تے مفہوم محاذن لہذا کلمے کا مفہوم بھی جز بن گیا کلام کے مفہوم سے لہذا کلمے کا مفہوم بھی جز بن گیا کلام کے مفہوم سے کیوں وجہ یہ ہے کہ فرد ہوتا کیا ہے فرد وہ فرد حقیقت ما تشخص ہوتا ہے فرد حقیقت ما تشخص ہوتا ہے مثلا آپ کیا ہیں آپ حیوان ناطق ما تشخص ہر کلی کا جو فرد ہے وہ کیا شے ہوتا ہے اس میں پوری حقیقت ہوتی ہے اور ساتھ تشخصات ہوتے ہیں ہر فرد یہ ہوتا ہے کہ کلی بما تشخصات یہ فرد ہوتا ہے چوتھی بات یہ ہے کہ کلام کے مفہوم کی معرفت موقوف ہے کلمے کے مفہوم کی معرفت پر اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ مفہوم کی معرفت موقوف ہوتی ہے کلمے کی مفہوم کی معرفت پر یہ دوسری وجہ میں بات گزر گئی ہے یہ بیان ہی ہوئی ہے مسئلہ نمبر مڈو شڈو شے جب مقدم ہو کسی شے پر وجود خارجی کے اعتبار سے شے جب مقدم ان شیئن کہ شے جب کیا ہو مقدم ہو شے پر وجود خارجی کے اعتبار سے تو پس جب مقدم ہوگا وہ فیضا قدمہ فی الکتابت تو جب مقدم کیا جائے گا نا کتابت میں تو پھر یہ کتابت موافق ہو جائے گی تقدم میں موجودات اربع کے تقدم میں موجودات اربع اصل شے کے چار وجود ہوتے ہیں شے کے چار وجود ہوتے ہیں وہ آگے آ رہا ہے ایک ہوتا ہے وجود خارجی ایک ہوتا ہے وجود ذہنی ایک ہوتا ہے وجود کتابتی ایک ہوتا ہے وجود لفظی کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے وجود لفظی اے تو ایک ہوتا ہے سن نا اے تو خارج اچھے جیڑی تیری تصویر میرے ذہن اچھے اے تیرا وجود خارجی ہے جیڑی تصویر ذہن اچھے وجود ذہنی ہے جی تے جدوں منہ نال بولنا تیرا نا کی ہے عدنان جس نے لفظ بولے تے اندے کولوں تو ہی سمجھ آئے اے تیرا وجود لفظی ہے تے جدوں لکھیا ہے تیرا نام بے آپ کا نام کیا ہے تو لکھا عدنان تو یہ جو لکھا ہے اس سے بھی تو ہی سمجھ آ رہا ہے یہ تیرا وجود کتابتی ہے آگے یہ سمجھ تو ہر شے کے چار وجود ہوتے ہیں خارجی اور لیکن خارجی حقیقی ہے باقی تینوں اس کے تابع ہیں خارجی ہوگا تو باقی تینوں بھی ہوں گے ہونا سمجھ کہ شے جب مقدم ہو کسی شے پر بیعتبار وجود خارجی کے تو پس جب مقدم کی جائے کتابت میں تو ہو جائے گی وہ شے موافق چاروں موجودات کے تقدم میں گویا وہ چیز چاروں جگہ مقدم ہوگی چاروں جگہ یعنی وجود خارجی میں بھی وجود ذہنی میں بھی وجود کتابتی میں بھی وجود ہن سنو کلمہ جب مقدم کیا گیا کس میں کتابت میں تو کلمہ ہو گیا مقدم بیعتبار وجود لفظی کے کنا ہو گیا لفظاں میں آ گیا اس لیے کہ منتقل ہوگا ذہن اس کی کتابت سے اس کے لفظ کی طرف تو پس ہوگا
کلمہ لفظاً بھی مقدم کلام پر جی، جی اور نہیں مراد لیتے ہم وجود لفظی سے مگر یہی بھی لفظ ہے جو بولنا، جی پھر منتقل ہوگا ذہن لفظ سے اس کے معنی کی طرف، یعنی تعلق اس کا ذہن میں، جی تو پس ہو گیا وہ مقدم کلام پر بیعتبار وجود ذہنی کے بھی۔ تو خارج میں تو پہلے موجود ہے کہ افراد ہیں تو کلام خارج میں پائیں گے جی۔ سنیں جی مسئلہ نمبر، یہاں ایک مشہور اعتراض ہے، جی وہ یہ ہے کہ یہ جو کہا ہے کہ کلمہ کلام سے مقدم کیا گیا ہے، اس کی دو وجہ بیان کی ہیں، دو وجہ بیان کی ہے، تو مراد تقدیم سے یا تو کلمے کی تعریف کی تقدیم ہے کلام کی تعریف پر، یا کلمے کی تاکہ تعریف کی، تقدیم اور کلمے کی تقسیم کلام کی تعریف اور تقسیم پر۔ یہ جو کلمے کو مقدم کیا ہے، جی یہ جو کلمے کو مقدم کیا ہے، تو یہ تقدیم یا تو صرف یہ ہے کہ کلمے کی تعریف پہلے ہے تو کلام کی، تعریف بعد میں ہے، یا کلمے کی تعریف اور تقسیم دونوں پہلے ہیں، کلام کی تعریف اور تقسیم بعد میں ہے۔ سمجھی بات؟ جی تو اگر اول صورت ہو، جی اگر اول صورت ہو کیا کہ کلمے کی تعریف کی تقدیم کلام کی، کلمے کی صرف تعریف پہلے ہے کلام کی تعریف سے، تو دلیل جو ہے نا، دلیل یہ لکون افراد ہاتھ والے کون مفہوم ہے، دو جزانی دلیل دیا جی، دھیان کری۔ پھر دلیل معطوف علیہ کا مجموعہ ہے، معطوف علیہ کون لکون افراد یا جزء من افراد الکلام، تے عطف پانا ہے تے لام نال آنا تے والے کون مفہوم ہا جزء من مفہوم۔ اب اگر تو یہ مراد ہے کہ کلمے کی تعریف مقدم ہے کس پر؟ کلام کی تعریف پر، صرف اتنی بات ہے، تو پھر دلیل ہم پوچھتے ہیں معطوف علیہ کا مجموعہ اکٹھی دلیل ہے جی یہ، کٹھی دلیل ہے، معطوف یا ہر ایک ان میں سے دلیل ہے، دلیل ہے، یا او کل واحد منہما، جی کہ یا ہر ایک علیحدہ علیحدہ دلیل ہے۔ پہلی صورت پر جی اگر یہ مجموعہ کٹھے مانے معطوف، پھر استدراک لازم آتا ہے، پھر استدراک لازم آتا ہے، کیونکہ ثابت تو یہ کرنا تھا کہ کلمے کا مفہوم جی مقدم ہے کلام کے مفہوم سے، اس لیے کہ کلام کا کلمے کا مفہوم کلام کے مفہوم کی جز ہے، تو پھر افراد والی عبارت زائد ہو گئی، جی افراد لکون افراد ہا جز من افراد الکلام، یہ عبارت مستدرک ہو گئی، زائد ہو گئی، اس کو دخل کوئی نہیں۔ اور اگر ثانی صورت ہے، کیا ہے؟ ثانی صورت ہے کیا؟ کہ ہر ایک ان میں سے علیحدہ نہ علیحدہ ہر ایک ان میں سے علیحدہ ہے، تو یا یہ ہے کہ دونوں علیحدہ ہیں، دونوں، علیحدہ ہے، تو پس دلیل جو ہے نا، پس اول دلیل وہ مدعا کو ثابت نہیں کرتی، اول دلیل سے یہ بات ثابت ہی نہیں ہوتی کہ کلمہ باعتبار تعریف کے مقدم ہے کلام کی تعریف پر، یہ بات تو ثانی جز سے سمجھ آ رہی ہے۔ پہلے میں تو افراد کا ذکر ہے، پہلے میں افراد کا ذکر ہے جی، لکون لجواز کون افراد شیء جزء من افراد شیء آخر معنی مفہومہ کل من مفہومہ۔ ہاں جی، کیا کہ سوال ہے؟ سوال ہے کہ یہ جو کہا ہے نا بھئی کلمے کو کلام پر مقدم کیا ہے دو وجہ سے، کلمے کو کلام پر مقدم کیا ہے دو وجہ سے، ایک تو یہ ہے کہ کلمے کے افراد جز ہیں کس کی؟ کلمے کے افراد جز ہیں کلام کے افراد کی جز، اور کلمے کا مفہوم یہ جز ہے کلام کے مفہوم کی، یہ دلیل دی ہے، یہ دو وجہ بیان کی، یہ دو وجہ بیان کی، تو سوال یہ ہے کہ یہ جو کلمہ مقدم ہے کس سے؟ کلام سے، کافیہ ویکھو نا، کلمہ صرف تعریف پہلے وے تے وہ وجہ سر دلیل دی،
तकसीम कोई नहीं कलमे दी, काफिया कोल है, तकसीम अगू होनी है कि कोई नहीं। और करते हैं दसा ना अस्तगफिरुल्लाह तकसीम नाल है ना वह ऐसे मुमाफिल मारफुन कि कोई नहीं बह जाओ तो नज़र आ रही को नहीं आ रही। ये तारीफ किथे मुकी मुफरदन थे अगो वहया एक ही शय कलमे दी तकसीम तो अगे लियाना तो वजह असर जी दलील इंदी तीन किस्मां विच कलमा क्यों बनदे दोवें गल्लां बयान ने ना। अगों कलाम दी तारीफ आ रही वो इत्थे किहड़े पासे गई जे कलाम दी तारीफ नहीं को आ रही अल कलाम मा तज़म्मना अगे ए तकसीम हो रही भी कलाम हासिल किवें हुंदी है। इस तो बाद अगों कलमे दी किस्मां दी पहली किस्म इसम दी तारीफ शुरू करनी है कि कोई नहीं सज्जा हथ रखना कलम ब्याह हो गया। समझा रही हाँ कि पहले कलमे दी की शय वे भुल मर गया अज परसों तो पढ़िया काफ़ी है यार तको की है बाजे जाए फिर तकसीम है कलमे दी तोहफे हो वह या इस मुमाफिल मारफों ने की शय में तान क्या भी काफिया को रखो बीमारियों को तुम समझावा और मेरा सिर खपदा रहेगा कि ये तकसीम है पहले कलमे दी तारीफ है तो फिर उस दी फिर वजह असर है बाद अगे कलाम दी तारीफ है तो फिर कलाम कितनी किस्में होती हैं वो बयान है। उसके बाद फिर इसम की तारीफ फिर आगे बात शुरू हो रही है जी। तो ये सवाल है कि कलमे कलिमा पहले है कलाम से कलिमा पहले है कलाम से ये पहले है बैतबार तारीफ के या बैतबार तारीफ और तकसीम दोनों के। कलिमा पहले है कलाम से बैतबार तारीफ के या बैतबार तारीफ और तकसीम के है तो दोनों के एतबार से पहले हम पूछते हैं ये जो दलील चलाई है कि कलिमा कलाम को मुकद्दम किया है किस पर कलमे को मुकद्दम करना कलमे किस पर कलाम पर अलामा जामी साहब ने जो दलील नहीं दी इस पर गिरफ्त हो रही है कि उन्होंने कहा है कि दो वजह हैं। एक तो ये है कि एक ये तारीफ के एतबार से वाजे जया कि कलमे के अफराद जुज हैं किसकी कलाम के अफराद से कि कोई नहीं। दूसरा कि कलमे का मफहूम जुज है कलाम के मफहूम से तो जुज कुल से पहले होती है लिहाजा कलमे को पहले मुकद्दम किया किससे कलाम से। तो सवाल मशहूर ये है कि तकदीम जो है कलमे की किस पर कलाम पर या ये तकदीम है कि कलमे की तारीफ़ कलाम की तारीफ़ से मुकद्दम है सिर्फ या कलमे की तारीफ़ और तकसीम दोनों के एतबार से पहले है किस पर कलाम की तारीफ़ और कलाम की तकसीम पर। आगे समझे अगर तो अव्वल सूरत है कौन सी कलमे की तारीफ की तकदीम कलाम की कलमा बैतबार तारीफ़ के मुकद्दम है कलाम की तारीफ पर नफ्सुल अमर में तो यहाँ इस तरह की है। तो अब हम पूछते हैं कि दलील की दो जुज़े हैं ये मातूफ़ अलैह का मजमूआ दलील है इस दावे पर बे कलिमा बैतबार मफ़हूम के मुकद्दम है किस पर कलाम पर क्योंकि कलमे का मफ़हूम जुज़ है कलाम के। मफहूम की जुज़। तो ये दलील मजमूआ है या अलग-अलग है। अगर तो मजमूआ है तो फिर इस्तदराक लाज़म आता है फिर इस्तिराब लाज़िम आता है क्योंकि दलील सिर्फ मातूफ है जी क्या दलील सिर्फ मातूफ है कि कलमे का मफ़हूम जुज़ है कलाम के मफ़हूम की इसलिए कलमे की तारीफ़ पहले कर दी है जी और कलाम कलमे के अफराद जुज़ हैं कलाम के अफराद के इसको फिर दखल कोई नहीं है इसको फिर दखल नहीं ये ज़ायद हो गया। जी और अगर सानी सूरत है क्या कि दलील मजमूआ है हुआ दलील हर एक हर एक अलग है तो फिर जो पहली है ना कौन लिकौनी अफराद हाजत वही ना ये अव्वल दलील जो है ये मुद्दा को साबित नहीं करती। मुद्दा क्या था कलमा बैतबा कलमे का मफहूम मुकद्दम है किस पर कलाम के मफहूम पर तो वो तो इससे साबित नहीं होता। इससे तो ये साबित हो रहा है कलाम के अफराद मुकद्दम है किस पर
کلمے کے افراد مقدم ہے کس پر؟ دعویٰ اور دلیل اور جی سنیں، کیونکہ جائز ہے کہ شے کے افراد جز ہوں دوسری شے کے افراد کے جز ہوں، لیکن باوجود اس کے کہ مفہوم اس کا جی ہر ایک کا مفہوم ہو، تو یعنی مفہوم علیحدہ ہو اور افراد علیحدہ ہو، تو لہٰذا یہاں یہ دلیل ثانی جز ہے، پہلی دلیل ہی نہیں ہے جی، اس سے دعویٰ ثابت نہیں ہوتا اگر دونوں علیحدہ بنائی ہیں ایک۔ اور اگر بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلی تقدیر الوجہ ثانی، کیا کلمے کا مفہوم جو ہے وہ مقدم ہے کلام کے مفہوم کی، تو وجہ تقدیر ثانی کی وجہ پر من التقدیم تے فل کلام اس میں ایزن مثل و ماز کرنا، تو کلام بھی اس میں اسی طرح ہی ہے کہ بھی کلام جو ہے وہ اس کے افراد جز ہیں کس کی؟ کلمے کے افراد کی، اور کلمے کا مفہوم جز ہے کلام کے مفہوم کی۔ جواب دیا ہے شک ثانی کو اختیار کرتے ہیں وجہ اول سے کہ یہ دلیل جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ ہے، وجہ اول کی شک ثانی کہ دلیل علیحدہ علیحدہ ہے کہ بائیں طور کے شے کے افراد جب جز ہونا دوسری شے کے افراد سے تو یہ جزئیت ملحوظہ ہوتی ہے، لہذا اس وقت صحیح ہے مفہوم کی تقدیم اس کے مفہوم پر بھی۔ اور جواب دیا گیا شک اول کے اختیار کرنے کے ساتھ وجہ ثانی پر من التقدیم ہے کہ وہ ہم تقسیم کریں گے مدعا کی جز پر بطریق لف نشر، لیکن آگے پیچھے ہو گیا ہے جی کہ بھئی کلمے کے جو افراد ہیں وہ مقدم ہیں کلام کے افراد پر، لہذا کلمہ کلام سے پہلے ہونا چاہیے۔ کلمے کا مفہوم یہ جز ہے کلام کے مفہوم کی، لہذا اس کی تعریف بھی پہلے ہونی چاہیے، اس کی اے شاباش سے آگے چلو۔ فقال اچھا اس طرح ایک منٹ میں تھلے دجا شی متفرق اور دیکھ تھلے نظر آئی، وہ سوال کر رہے ہیں ایک گل ہوئی پھیرا دیا کوشش کرے جے کہ کلمے کے افراد کی یہ جز ہیں کلام کے افراد کے، یہ بات تو ظاہر ہے نظر آ رہی۔ مثلا زید یہ جز ہے زید قائم کی، تو زید کلمے کا فرد ہے، اسی طرح قائم جز ہے زید قائم کی، اور یہ بھی کلمے کا فرد ہے، وہ کلام کا نہیں ہے۔ واجہ زید قائم تو پوری کلام ہے نا، یہ جو کلام کا فرد ہے کون؟ یہ کلام کا پورا بولنا، کلام تے پوری ہے نا، کون؟ وہ تو دیکھنا زید قائم پوری کلام ہے، اس پوری کلام کے اندر کلمے کے دو فرد ہیں، زید کس کا فرد ہے؟ تو قائم کس کا فرد ہے؟ تو یہ مطلب ہے کہ کلام کے افراد میں کلمے کے افراد جز ہوتے ہیں کس کی؟ تو زید قائم قام زید یہ دونوں کلام کے افراد ہیں، یہ دونوں تین دونوں کے اندر جو جزیں ہیں وہ کس کے فرد ہیں؟ کلمے کے فرد ہیں جی۔ تو یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ کلمے کے افراد یہ لیکن کلمے کا مفہوم جز ہے کلام کے مفہوم کی، کلمے کا مفہوم جز ہے کلام کے مفہوم کی، یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ مشید دوسرا عشیب یہ کہہ رہے ہیں وہ اس پر دلیل اس لیے کہ فرد جب جز ہو کیا ہو فرد جب جز ہو تو ہوگا حقیقت بھی جز، حقیقت بھی، کیونکہ فرد عبارت ہوتا ہے حقیقت مع تشخص والخصوصیت سے، سمجھیے گل کہ یعنی دونوں ثابت کرنے ہیں۔ کلمے کے افراد جز ہیں کلام کے افراد کے، یہ تو ظاہر ہے۔ یہ جو دوسری بات ہے یہ تھوڑی سی توجہ کے ساتھ سمجھ آئے گی کہ یہ جو کلمے کے فرد جہاں ہوں گے وہاں کلمے کا مفہوم ہوگا کہ نہیں سننا بھائی۔ زید کیا ہے؟ زید ایک شخص ہے، ایک فرد ہے کلمے کا، جس میں
لفظ وضع لمعنی مفرد پورا بھی موجود ہے اور اسم ہونا بھی موجود ہے، کیونکہ فرد کیا ہوتا ہے؟ کلی ما تشخص. فرد کیا ہوتا ہے؟ کلی ما تشخص. سمجھو نا، فرد کیا ہوتا ہے؟ کلی ما تشخص. تو کلمے کے جتنے فرد ہیں اس میں کلمہ ہوگا کہ نہیں؟ ما تشخص. جہاں کلمہ ہوگا وہاں جہاں بھی کوئی فرد پایا جائے گا، اسم فعل حرف جہاں بھی ہوگا وہاں کلمہ ہوگا، لیکن بما ایک نئی چیز کے. اب زید کلمہ ہے، نئی چیز کیا ہے کہ یہ معنی مستقل پر دلالت کرتا ہے، غیر کا محتاج نہیں ہے. فعل کلمہ ہے لیکن معنی مستقل پر دلالت کرتا ہے اور غیر کا محتاج نہیں. اسی طرح حرف بھی کلمہ ہے لیکن معنی مستقل پر دلالت نہیں کرتا. تینوں زمانوں سے معنی مقترن ہے کہ نہیں، وہ فرق ہے جی. تو یہ تینوں ہیں کیا؟ کلمہ، لیکن ایک نئی چیز ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے. معنی مستقل پر دلالت کرتے ہیں کہ نہیں، پھر وہ معنی زمانے کے ساتھ مقترن ہے کہ نہیں، یہ نئی چیز ان کے ساتھ ہے. جس طرح آپ حیوان ناطق مع تشخصات، یہ رنگ روگن. اب اسی طرح دیکھ کلمہ کے جتنے بھی افراد ہیں جہاں ہوں گے وہاں خود کلمہ ہوگا کہ نہیں؟ باعتبار مفہوم کے نئی چیز ہوگی. تو لہٰذا جب کلمے کا فرد زیدن قائم ان کی جز ہے تو وہاں کلمہ بھی موجود ہے. وہاں تو ثابت ہو گیا کہ کلمے کا مفہوم جز ہے کلام کے مفہوم کی. کلمے کا کیونکہ جہاں بھی کلمے کے فرد ہوں گے وہاں کلمہ بما تشخصات ہوگا، وہااں تو یہ ثابت ہو گیا کہ کلمہ کے افراد کلام کے افراد کی جز ہیں. یہ بات تو واضح ہے نا بھائی. زید قائم میں کس، یہ دونوں علیحدہ علیحدہ کس کے فرد ہیں؟ قام زید میں دونوں کلے کلے کس کے فرد ہیں؟ تو مفہوم بھی موجود ہے. مفہوم اس لیے ہے کہ فرد کیا ہوتا ہے؟ کلی ما تشخصات. تو جہاں اسم ہے وہاں کلمہ ہے تشخصات کے ساتھ، جہاں قام ہے وہاں تشخصات کے ساتھ کلمہ ہے. تو لہٰذا یہ دونوں باتیں ثابت ہو گئیں کہ کلمے کے افراد جز ہیں کس کے؟ اور کلمے کا مفہوم جز ہے کلام کے مفہوم کی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آگے چلو بچے ہوں. فقال الکلمۃ قیل وہی والکلام مشتقان من الکلم بتسکین اللام من الکالم تنالے بتسکین اللام. حد ہو گئی. کالے میں لام ساکن ہو بیتے کالے میں پڑھنا ہے. لکھا جو کیا ہے بے تسکین لام دا کی مطلب ہے؟ بے لام نو کی پڑھنا ہے؟ تو جس سویرے دسے ابھی تسکین لام یرا ولا یکرو پھر ٹھوکی جا رہے ہیں. سویرے جو دسے نہیں پہ جڑے ضبط لکھے انہوں نے ویک کے لفظ ٹھیک پڑھی تو ضبط نہیں پڑھی دا. لکھیا بھی ہے بے تسکین لام تے پڑھی جا رہے ہیں من الکالے میں. تسکین لام دا کی مطلب ہے؟ کار کا پڑھا حد ہو گئی یار. اگلا پڑھنا نہیں، صرف انہوں ویک انہوں صحیح پڑھنے کی. پھر پڑھ قیلا ہی والکلام مشتقان من القلم. کلم بس صبر کر. صلی اللہ علیہ نبینا الکریم صحابی مبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصنف علیہ الرحمن نے فرمایا ہے الکلمات. آگے تھوڑی دیر کے بعد آئے گا والکلام. ہون نہیں تھوڑی دیر بھی کافی ہے جتھے آئے گا الکلمات. اگے کیے آگے جا کر فرمایا والکلام. علامہ جامی علیہ رحمہ ان کا اشتقاق بیان کرتے ہیں. علامہ تو یہ اشتقاق معنوی کیا؟ ایک ہوتا ہے اشتقاق لفظی. اشتقاق لفظی وہ ہوتا ہے جو مصدر سے مشتق ہیں. ایک ہوتا ہے اشتقاق معنوی کہ اس لفظ کا معنی فلاں لفظ سے لیا گیا ہے. سمجھیو؟ تو کلمہ اور کلام کا اشتقاق معنوی بیان کرنا ہے. اشتقاق تو علامہ فرماتے ہیں ایک کیلا سے بھی بعض نے کہا ہے، وہ مشہور ہے کہ کیلا سے ذوف کی طرف اشارہ ہوتا ہے. بعض نے کہا ہے کہ کلمہ اور کلام یہ دونوں معنوی طور پر کلمن سے مشتق ہیں. کیا کہ جی
علامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا الکلماتو، انہوں نے کہنا الکالمہ تو آگے آ رہا ہے والکلام. علامہ جامی فرماتے ہیں کہ الکالمہ تو اور الکلام جو ہے یہ دونوں مشتق ہیں الکلم سے. اور کل من سے الکلم سے. بیماری راتی ہے پکا چکے ہیں لامزر لے تکو بتسکین لام نے واجب جانا ہے تین دستا بھی پہ لام ساکن پھر الکالمہ تو یار. اور کل من کاف زبر لام کل جی کلمن یہ دونوں مشتق ہیں کس سے؟ کلمن سے. یعنی کوئی سنے تو کی کہے گا کہ لکھے بتسکین لام تو پھر پڑھی جا رہا ہے کالم. بھئی یہ کیسی عجیب منطق انہوں سمجھ ہوندی ہے جی کہ یہ دونوں مشتق ہیں کس سے؟ کلمن سے. کل من کاف زبر لام کل کل من سے مشتق ہے کس سے؟ کلمن سے. کل من سے جی. اندہ مانا کر پس فرمائے مصنف علیہ رحمٰن بس فرمایا مصنف علیہ رحمہ الکلماتو الکلماتو کیا فرمایا؟ الکلماتو. اچھا جی او تھلے کاشے لکھے پھر دوجی گل پھر پڑھ دیں ہم. لغتاً یہ جو لفظ ہے نا الکلمہ لغتاً کالمہ یہ جملہ مفیدہ پر بھی بولا جاتا ہے قصیدہ پر بھی بولا جاتا ہے. جملہ مفیدہ پر بھی بولا جاتا ہے جملہ قصیدہ پر بھی بولا جاتا ہے. جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا اللہ کا کلمہ اور اس سے مراد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. لا الہ الا اللہ یہ جملہ ہے جی تو یہ جملہ مفیدہ ہے. اس پر قرآن میں لفظ کیا بولا گیا ہے؟ وَكَلِمَةُ اللَّهِ کلمہ کلمۃ اللہ تو ہے کلمہ بولا گیا ہے. کی بولا گیا ہے؟ کلمہ بولا گیا ہے. پہلا کلمہ سنا دوسرا کلمہ سنا تیسرا کلمہ سنا تاکہ تو کئی کہ لمحیاں لینا نے جی جی سمجھ ہوندی بھی ہوں. اور ان کا قول کلمۃ الجویریہ کی یہ کلمۃ الجویریہ ہے. مطلب ہے کہ یہ جویریہ کا قصیدہ ہے. وہ کیڑا ہے وہ جتھے بھی ہے وہ نہیں گل یعنی اے لفظ بول دینے قصیدے ہوتے کی آدھے نے کیا مطلب کہ یہ جویریہ کا قصیدہ ہے. اور اصطلاحاً منطقیوں کے نزدیک کلمہ فعل کو کہا جاتا ہے. کلمہ فعل کو کہا جاتا ہے. سنیں اور نحویوں کے نزدیک کلمہ لفظ ہے. کیا ہے؟ کلمہ لفظ ہے. اور لفظ وضع المعنی مفرد ہے. لفظ او بلا تھی بھی واپس چل. پس فرمایا مصنف علیہ رحمٰن فرمایا مصنف علیہ رحمہ نے کلمہ کلمہ کہا گیا ہے کہا گیا ہے. ہے یا کلمہ اور کلام کلام مشتق ہیں مشتق ہیں کل من سے کلمن سے. لام کی تسکین کے ساتھ بے اینو کل من پڑھنا ہے. ہاں جی شابہ جی. پس فرمایا مصنف علیہ رحمہ نے الکلمہ کہا گیا ہے کلمہ اور کلام مشتق ہیں کلمن سے لام کی تسکین کے ساتھ. ہاں جی پھر ایک بار مانا کر. مصنف علیہ رحمہ نے الکلمہ کہا گیا ہے کلمہ اور کلام مشتق ہیں کلمن سے لام کی تسکین کے ساتھ. آگے چل واہ وَهُوَ واہ الْجَرْحُ لِتَأْثِيرِ مَعَانِيهِمَا فِي النُّفُوسِ كَالْجَرْحِ. بس توجہ کر بے. کل من کا معنی ہے زخم کرنا. کل من کا معنی ہے زخم کرنا. کیا کرنا؟ زخم کرنا. بے فتح الجیم خستہ کردن کیا کرنا؟ زخم کرنا. زخم کرنا. اور کل من من کرنا اور کلمن جرحن ہے جرحن ہے. یعنی کل من کا معنی ہے وہ ساری پڑھ دیا پہلے تو کسی پاس لائیے. ہاں جی کل من کلمن کا معنی ہے زخم کرنا. من کرنا اور کل من جرحن ہے. جرحن ہے. اب سوال ہے کہ جب کل من کا معنی ہے زخم کرنا کیا کرنا کلمن کا معنی ہے زخم کرنا تو اگر کلمہ اور کلام کل من سے مشتق ہیں تو ان میں زخم کرنے والا معنی تو کوئی نہیں ہے. ان میں زخم کرنے والا معنی تو کوئی اور کلمہ کلام منہ نال بولی دا بولنے نال کیڑا زخم ہے جی یہ تو پھر یہ اشتقاق کیسا اشتقاق معنویت کا مطلب ہوتا ہے کہ مشتق کے اندر مشتق منہ کا معنی پایا جائے.
اشتاق اشتقاق معنوی یہ ہوتا ہے کہ مشتاق کے اندر، تو یہاں تو معنی کوئی نہیں پایا جا رہا. ہاں جی کیا کہ جی سوال ہے کہ کلم کا معنی ہے زخم کرنا، تو کلمہ اور کلام جب اس سے مشتق ہے تو مطلب ہے کہ یہ بھی زخم کرتے ہیں، حالانکہ کلمہ اور کلام کیا زخم کرتے ہیں. نہیں کرتے. اس کا جواب دیا ہے کہ کلمہ اور کلام جو ہیں ان کے معانی اثر کرتے ہیں نفوس میں زخم کی طرح. کیا کہ جی جواب یہ ہے کہ کلمہ اور کلام کے معنی اثر کرتے ہیں نفوس میں زخم کی طرح. زخم کی طرح. پھر آخنا جواب دیا جواب یہ ہے کہ کلمہ اور کلام کے معنی اثر کرتے ہیں نفوس جمع نفس طبیعت طبیعت میں زخم کی طرح. کس کی طرح؟ زخم کی طرح. زخم کی طرح. کلمہ اور کلام طبیعت میں اثر کرتے ہیں. وہ اثر کی دو قسمیں شرح میں آ رہی مولوی جی، اثر خیر تے اثر شر. اثر او یار گل نال یا طبیعت نو چنگی لگدی تے یا پیڑی لگدی ہے. بے جھوٹے جی یہ کہو جی گل کیتی دل ساڑ دیتے ہی یار، بلے بلے دل باغ باغ کر دیتے ہی. تے اے بولدے ہاں ایندا اثر ہوندا ہے کہ کوئی نہیں. تو دل جس طرح زخم اثر کرتا ہے، جس طرح زخم اثر کرتا ہے، اسی طرح کلمہ اور کلام بھی طبیعتوں میں، تو لہٰذا اشتقاق ٹھیک ہے. لہٰذا اشتقاق ٹھیک ہے. چلو جی باوجہ اثر کرنے کلمہ اور کلام کے معانی کے طبیعتوں میں، جیسا کہ زخم، جس طرح کل من اثر کرتا ہے نا، بھی زخم کسی نو مارو شے مارو تے اثر ہوندا ہے، ایویں کلمہ تے کلام بھی اثر علیحدہ گل ہے بھی اثر جڑا چنگا ہویا یا پیڑا ہویا. جی کلمہ اور کلام کے آپ میں یقین سے کہتا ہوں آپ اللہ کے پیارے بندے ہیں، اثر ہویا لیکن چنگا. یار اینا چیر ہو کے دین پڑھنے پڑھاندے جھوٹے جی بڑھیا تو ککھ بھی نہیں، اندے نال بھی اثر ہویا پر دل ساڑنے والا کہ کو نہیں ہویا. اے ویسے رہن کہ کو نہیں اثر اگے آگے کافیہ کٹ نہیں لبا تو اثر ہویا سی دے یہ اثر ہے. ہاں بھائی جی کلمہ اور کلام کے معنی کے اثر کرنے کی وجہ سے طبیعتوں میں زخم کی طرح. اگے وقد عبر بعض الشعراء عن بعض تاثیراتهما بالجرح حيث قال شعر. صبر. اب اس پر نا دلیل پیش کرتے ہیں کہ واقعتاً کلمہ اور کلام جو ہیں یہ اثر کرتے ہیں، کلمہ اور کلام اثر کرتے ہیں. اس پر دلیل دیتے ہیں. شعراء کے جو شعر ہیں نا وہ دلیلیں ہوتے ہیں، شعراء کے وہ دلیلیں ہوتے ہیں. تو بعض شعراء نے تعبیر کیا ہے کلمہ اور کلام کی بعض تاثیروں سے جرح کے ساتھ. ویسے تو ساری تاثیر دو قسم ہے، تاثیر خیر تے تاثیر شر، لیکن بعض تاثیر کو شاعر نے زخم کے ساتھ تعبیر کیا ہے. زخم کے ساتھ یہ وہ گلاں جڑی کافی پڑھیاں جی کہ شاعر نے کہا کہ تیروں کے زخم کی جراحات السنان ان کے لیے التیام ہے، ان کے لیے ولا یلتام ما جارح اللسان. اے دیکھو شاعر نے زبان دے نال جڑا بول کے اگلیاں دا دل ساڑی دا مولوی جو اس تے لفظ جارح استعمال کیتا ہے. کیڑا؟ اور نہیں ملتے وہ کہ زخم کرتی ہے زبان، زخم کرتی ہے زبان. آندے پنجابی تو کہاڑی مار لے میں درد نہیں آ جڑی گل کر کے دل چیرے نہیں ان کدی بھی نہیں ٹھیک ہو سکتا. جی اے جی تو یہ ثابت ہو گیا کہ کلمہ اور کلام جو ہیں ان کے اندر تاثیر ہے. جب تاثیر ہے تو اب ان کا اشتقاق مانوی کلمن سے ٹھیک ہے. ان کا اشتقاق مانوی کلمن سے ٹھیک ہے. کیا کہ جی کہ بعض شعراء نے
फरमाया है تعبیر کیا ہے کلمہ کلام کی بعض تاثیر کو جرحن کے ساتھ تعبیر کی کے ہے. ساتھ تعبیر کیا ہے. تو شاعر کا شعر ہے جس میں اس نے زبان کی وجہ سے جو اثر ہوتا ہے اس پر لفظ جرحن بولا ہے اس کا لفظ جرحن بولا ہے. اور جارح اللسان، تو کیا لفظ بولا ہے؟ جرحن. تو لہذا کلمہ اور کلام دل میں اثر کرتے ہیں جس طرح کے زخم ہوتا ہے، تو لہٰذا کلمہ اور کلام کو معنوی طور پر کلمن بمعنی جرحن سے مشتق کرنا ٹھیک ہے. اور تحقیق اور تحقیق تعبیر کیا تعبیر کیا بعض شعراء نے کلمہ اور کلام کی بعض تاثیر سے کی بعض تاثیرات تعبیر کیا جرحن کے ساتھ، تعبیر کیا جرحن کیونکہ کہا ہے شاعر نے شاعر نے شعر تیروں کے زخم تیروں کے زخم ان کے لیے ان کے لیے ملنا ہے اور پھٹ کھل جاندے نے اور نہیں ملتے نہیں ملتے وہ کہ زخم کرتی ہے زبان. کرتی ہے زبان. پچھلے سال پڑھا تھا شعر کافی ہے کوئی نہیں ہوا یہ شاباش. اور تحقیق تعبیر کیا ہے بعض شعراء نے کلمے اور کلام کی تاثیر کے بعض کو بعض سے جرح کے ساتھ کیونکہ کہا ہے شاعر نے شعر تیروں کے زخم ان کے لیے التیام ہے، یعنی ٹھیک ہونا ہے، ملنا ہے، مل جاتے ہیں وہ زخم جی، اور نہیں التیام اور نہیں ملتے وہ کہ زخم کرتی ہے زبان. کون؟ او تھلے لکھے یعنی ما یصدر عن اللسان، جو صادر ہوتے ہیں کس سے؟ کلام میں کیڑا شتم عیب بیان کرنے یہ پھٹ نہیں ملتے. سنیں ہی اے شابہ سے کہ علامہ جامع رحمہ فرماتے ہیں کہ بعض نے کہا ہے یا کون الکلمہ اور الکلام یہ دونوں معنوی طور پر مشتق ہیں کس سے؟ کلمن سے. کس سے؟ اور کلمن کا معنی ہے جرح. آگے مناسبت بیان کی تھی کہ چونکہ جس طرح زخم اثر کرتا ہے بدن میں اسی طرح کلمہ اور کلام بھی اثر کرتے ہیں. وہ کلمہ اور کلام بھی اثر کرتے ہیں نفوس میں اور دلوں میں. سنے ہی اور پترا جڑی تو گل کیتی ہے مینوں کدے نہیں بھولنی. سمجھ نہیں جلے لوڑ پیندی اس ٹائم بند ہو جاندے ہو. انج پرانیاں یاد نے بھی جنہاں ساڈے بنیادی اختلاف ہے کی بنیادی اختلاف بھی اوندا ہاتھ وڈیا تے میرا چھوٹا ہے اختلاف ہے جی. قیلا ہیا والکلام مشتقان. توجہ کریں جب کہ پہلے گزر گیا کلمہ مصنف کی عبارت میں صریحاً نہ کہ کلام. اچھا سوال ہے ایک قیلا الکلمات والکلام کیوں نہیں کہا ہے یا والکلام کیوں کہا ہے؟ کیا کہ جی سوال الکلمات والکلام کیوں نہیں کہا ہے یا والکلام کیوں کہا؟ تو اس کا جواب دیا ہے کہ چونکہ کلمے کا ذکر پیچھے صراحتاً آ گیا متن کے اندر اور کلام کا ذکر نہیں آیا اس لیے کلمے کی طرف ضمیر لوٹائی اور کلام خود ذکر کیا. جی اس کا جواب دیتے ہیں کہ جواب یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے دیتے ہیں تو پچھلے سال تک جان چھڑا رہے ہیں پھر چمڑے ہو. جواب یہ ہے کہ کلمے کا ذکر پیچھے آ گیا صراحتاً اس لیے اس کو ضمیر کے ساتھ تعبیر کیا اور کلام کا ذکر نہیں آیا تو اس کو الکلام کا ہے. اس کو الکلام. مشتقان مشتق ہے اشتقاق سے. مشتقان اور مشتقان تثنیہ ہے نہ تو مفرد ہے. مشتق تے مشتق کس سے مشتق ہے؟ مشتقان سے. اشتقاق سے واجہ ہر مشتقی دا مبدا کڈی دے. تو اشتقاق کیا ہوتا ہے؟ کی شے؟ اشتقاق رد کرنا ایک کلمے کو لوٹانا ایک کلمے کو دوسرے کلمے کی طرف
مناسبت معنویہ اور مناسبت لفظیہ کے اعتبار سے. ہاں جی اشتقاق کیا ہوتا ہے؟ اشتقاق بتاتے ہیں کہ اشتقاق کیا ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں اشتقاق کیا ہوتا ہے؟ اشتقاق کیا ہوتا ہے؟ اشتقاق یہ ہے اشتقاق یہ ہے کہ لوٹانا ہے کلمے کو دوسرے کلمہ کی طرف مناسبت معنوی اور لفظی مناسبت کے اعتبار سے. آگے عام ہے کہ مشتق من ہو کا معنی عین ہو مشتق کے معنی کے. مشتق من ہو کا معنی عین ہو مشتق کے. او معنی تین ہوں نہیں، ایک معنی مطابقی، ایک معنی تضمنی، ایک معنی التزامی. کہ جب مشتق کیا ہے نا، یہ مشتق من ہو، یہ مشتق تو جائز ہے مشتق من ہو اور مشتق دونوں معنی مطابقی میں شریک ہوں، یا مشتق من ہو کا معنی مطابقی کی جز ہو، یا مشتق کا معنی مشتق من ہو کے معنی کو خارج لازم ہو. کوئی بھی ہو تو ٹھیک ہے، کوئی بھی ہو تو اوے خود رو برابر ہے کہ مشتق من ہو کا معنی عین ہو مشتق کے معنی کے، یا اس کا معنی جز ہو مشتق کے معنی سے، یا خارج لازم ہو. وہ مشتق من ہو والے پاس ہو. آگے سمجھ. اچھا جی توجہ، مسئلہ نمبر 9. مراد مشتق من ہو کے معنی سے عام ہے کہ مشتق من ہو کا جو معنی ہے کس کے ساتھ؟ مشتق کے ساتھ. وہ معنی مطابقی ہو یا ضمنی ہو یا التزامی. التزامی ہو. اور جو ہم بیان کر رہے ہیں کہ کلمہ اور کلام یہ مشتق ہیں کس سے؟ القلم سے. تو کلم بن گیا مشتق من ہو. ما نحن فی میں مشتق من ہو کا جو معنی التزامی ہے کہ معنی التزامی ہے کس کا؟ مشتق من ہو کا. کس کا؟ کلم کا. وہ عین ہے معنی التزامی للمشتق کا. ایک کی مشتق من ہو کون؟ کلم مولوی جی. ایک کے مشتق کون؟ کلمہ اور کلام. تو کلمہ اور کلام کا جو معنی ہے اس کا جو لازم معنی التزامی ہے وہ، اور کلم کا جو معنی التزامی ہے، یہ دونوں ایک ہیں. یہ دونوں ایک ہیں. وہ دونوں ایک کون نہیں؟ دھیان کری. اس لیے کہ تاثیر جیسا کہ لازم ہے کلم کو، اسی طرح تاثیر لازم ہے کلمہ اور کلام کو. جی میں مولوی جی کلم زخم کریے تو اس نو لازم ہے بھی اگلے نو کوئی پیڑ ہوئے، تکلیف ہوئے، اثر ہوئے، تو زخم نو اثر کرنا لازم ہے. اسی طرح گل کریے کسے نال تو اس گل نو اثر لازم ہے. گل نو اثر لازم ہے پاوے چنگا تے پاوے پیڑا. اے دوویں معنی التزامی وچ برابر نے. دوویں معنی الزامی کون؟ تاثیر. زخم بھی تاثیر کردا ہے تے گل بھی تاثیر کردی. اے شاباش. برخلاف ضرب ان کے، کیونکہ معنی اس کا جز ہے مشتق من ہو کی. کوئی نہیں کھانے چ پئی. زارا بات ضربن کی ضربن تے زارا با جڑا مشتق من ہوئے کون؟ این دا معنی زارا با دے معنی دی جز ہے. این دا معنی او واجو مصدر جڑی ہوندی ہے نا، اندے کول جڑیاں 12 شیاں مشتق نے، انہاں 12 شیاں وچ مصدری معنی ہوندا ہے کہ کوئی نہیں، تے نال ایک نویں شے ہوندی ہے. تے مصدر جڑی ہے اے مشتق من ہو، این دا معنی سارے مشتقات دے معنی دی جز ہے کہ کوئی نہیں. مصدر دا معنی مارا اس ایک مرد نے، مارتا یا مارے گیا ایک مرد، مارنے والا ایک مرد، مار تو ایک مرد، مار تو نہ مار ایک مرد، مارنے کی ایک جگہ، مارنے کا ایک آلہ، زیادہ مارنے والا. خلاصہ صاحب کے اندر وہ مصدر ہے کہ کوئی نہیں. تو اس یہ جو ہے نا جہاں مصدر سے جو مشتقات ہوتے ہیں وہاں مشتق من ہو کا معنی یہ جز بنتا ہے کس کی؟ مشتق من، مشتق کے معنی کی. مشتق کے یعنی مصدر کا معنی جز بنتا ہے سارے مشتقات کے معنی کی. سمجھ آ گئی ہو؟
اچھا جی توجہ ہن جڑا ہے نا مشتق مشتق منو انہاں دے وچ حروفاں دی مناسبت دا مسئلہ کیندا او اگے پڑھے سے کو ترا قسم اشتقاق اکبر تے اشتقاق کبیر تے اشتقاق صغیر یاد ہے کہ کوئی نہیں او پیچھے صرف وچ پڑھے سے اشتقاق تین قسم ہوندا ہے اشتقاق کبیر اشتقاق اکبر تے اشتقاق صغیر ایک گل گزری ہے ایک بار نہیں دو تین باری انہوں سنیا جی کہ اشتقاق کے اندر معتبر یہ ہے کہ مشتق اور مشتق من ہو جمی حروف اصلیہ میں موافق ہوں جمی یا اکثر حروف اصلیہ میں یا اور جو باقی ہیں ان کا مخرج ایک ہو ان کا یہ ہے کہ مشتق من مشتق اور مشتق من ہو وہ موافق ہوں کس میں جمی حروف اصلیہ میں جیسا کہ ضرب مشتق من ہو تضارب مشتق سارے حروف اصلیہ میں برابر ہیں یا اکثر حروف اصلیہ میں شریک ہوں اور جو باقی ہیں ان میں قریب المخرج ہوں جیسے ناکن جی سے مشتق ہو ناہا کا کون نون تے قاف تے نون تے قاف کوئی نہیں تے عین تے ہا اے آپس وچ کی نے قریب المخرج نے حروف ہلکی وچ نہیں گامو اول مشتق ثانی سے باقی برابر ہے کہ وہ اشتراک ترتیب کے ساتھ ہو یا ترتیب کے وہ مناسبت لفظیہ ہے اور مناسبت معنویہ وہ تین مدلولات میں تو کوئی ایک ہو جائے کوئی کہ مشتق منو کا معنی مشتق کے معنی کا عین ہو یا مشتق منو کا معنی مشتق کے معنی کی جز ہو یا مشتق منو کا معنی جو ہے وہ مشتق کے معنی کا خارج لازم ہو جائے لازم میں برابر ہو جائے مسئلہ جی اور کیلا کہے نا کیلا کیا کہ یہ مصنف اشارے کا قول کیلا اشارہ ہے ضعف کی طرف اشارہ ہے ضعف کی طرف کہ بعض نے جو کہا ہے نا مشتق ہے کس سے بمعنی زخم یہ کیلا سے اشارہ کیا کدھر کہ یہ دونوں اس سے مشتق ہیں یہ ضعف ہے وجہ ان سنیں جو وجہ ضعف کی ہے یہ اس لیے کہ تاثیر وہ تاثیر جو لازم ہے مشتق من ہو کو کس کو زخم کو وہ تاثیر تو پہنچاتی ہے کدھر علم تک اور نہیں پہنچاتی وہ کدھر حسنات تک وہ تو زخم تے پہنچاندی اس لیے کہ وہ تاثیر جرح کو لازم ہے برخلاف تاثیر کے جو لازم ہے دونوں کو کس کو کلمہ اور کلام کو کیونکہ وہ عام ہے نہیں مختص علم کے ساتھ اور ساریاں گلاں دکھ ہی دیں دیا نہیں کیونکہ نہیں عام نہیں مختص علم کے ساتھ ایک مسئلہ نمبر مڈو شڈو پھر تاثیر عام ہے یہ کہ ہو حسنات سے یا سیئات سے سنا جی لہذا اب یہ جو ہے نا کلمہ اور کلام یہ نفوس میں تاثیر کرتے ہیں لیکن یہ تاثیر دو طرح کی ہوتی ہے کبھی علم والی تاثیر ہوتی ہے کبھی سکھ والی تاثیر ہوتی ہے جی گل مک گئی اچھا جی وا تارازہ بعض افاضل نے سوال کیا ہے کہ کلام کے اندر تو تاثیر ہے کلمے کے اندر تو تاثیر کوئی نہیں ہے جی زید کی اندر زید میں کچھ بھی نہیں ہوا ہے جس لکھنا زید تو کوتا ہے ہوں یہ تاثیر پوری کلام نال ہوندی ہے کلے کلمے نال تو کچھ بھی نہیں ہوندی کھوتا تو ہے ہوں ہویا مسئلہ نہیں سمجھ آئے کلے کچھ نہیں ہوتا جی تو یہ جو کہا ہے کہ کلمہ اور کلام دونوں مشتق ہے اور دونوں تاثیر کرتے ہیں دونوں تو کوئی نہیں کرتے دونوں تو نہیں کرتے سمجھ آ گئی کہ بعض فاضل نے کہا کہ نہیں ہے کلمے کے معنی کے لیے تاثیر نفوس میں بلکہ کلام کے معنی کے لیے فقط
سنے ہی اس لیے کہ نہیں ہے کلمے کے معنی کے لیے تاثیر نفوس میں بغیر نسبت کے. مثلا جب نسبت کی تو نے کلمے کی زید کی طرف مثلا تو پس ہوگا یہ کلمہ کلام بس باب اس نسبت کے. جواب یہ ہے کہ جب کلام کے معنی کے لیے تاثیر ہے کس میں تے کلمہ کلام دے وچ انہیں بھی چونڈی وڈی ہے. سمجھے نا جی. اے زید خبیث کلمہ ہی نہیں کلا تے پھر زید خبیث کلام بنی تے وچ جڑا کلا خبیث ہے نا ساری چونڈی تے نے وڈی ہے جی. تو لہذا کلام کے اندر جو کلمہ ہے اس کی بھی تاثیر پائے گی, اس کی بھی ہاں سمجھی گل کہ کوئی نہیں بھئی مشہور تو یہ ہے نا بھی گل نال تکلیف ہوندی کلے کلمے نال تکلیف لیکن وہ ضمن میں کلمہ موجود ہے جی. تو اس کلام میں اصل وہی تو کلمے دکھ دیتا ہے جڑا پیڑے معنی تے دلالت کر رہے ہیں جی. تو لہٰذا پس مراد ان دونوں کے معنی کی تاثیر سے نفوس میں عام ہے کہ بطریق الرسالہ ہو یا بطریق طبیعت ہو. کلام اثر کرتی ہے اصلاً, کلمہ اثر کرتا ہے بالطبع کیونکہ کلام کے اندر ہوتا ہے, چونکہ کلام کے اندر ہوتا ہے الی آخرہ. وَهُوَ الْجَرْحُ وَهُوَ بفتح جیم بالفارسی زخم کرنا, خستہ کرنا. تے باقی ایک کے لفظ دھیان کرے جے. ایک کے جرح اس کا معنی زخم کرنا, ایک کا جرح کی یہ اسم ہے لذالک المصدر. اس میں مصدر وہ ہوتا ہے جو مصدر نہیں ہوتا لیکن مصدر کے اس سے کوئی فعل نہیں مشتق ہوتا اس معنی سے. مصدر وہ ہوتی ہے, مصدر جو مصدر هو الذی جاء بمعنى المصدر اور اس سے فعل بھی مشتق ہوتے ہیں. یہ فرق ہوتا ہے کس میں مصدر اور کل جرح اے کا تاثیر الجرح بھی کلمہ اور کلام وجہ اثر کرنے ان کے معنی کے نفوس میں مثل زخم کے نہیں, مثل زخم کی تاثیر کے, مثل لہذا مشبہ بے وہ جرح ہے اور مشبہ کون ہے اور وجہ شبہ تاثیر کرنی یہ وجہ شبہ ہے جی. یہ اچھا دھیان کرنا. اور آگے کا ہے نا قد عبر بعض, قد یہ خبر دی ہے اس بات کی طرف کہ وجہ شبہ جو ہے وہ کون ہے خاص الذی جو تقاضا کرتی کس کا علم کا. کون شعر پیش کیتا ہے جی. اچھا جی وقد عبر بعض یہ پہلی کلام کی تقویت کے لیے پیش کیا ہے کہ شعر پیش کر کے بتایا ہے کہ دیکھیں شعر کے اندر شاعر نے کلام کے اثر کرنے کو زخم کے ساتھ تعبیر کیا ہے. کلام کے اثر کرنے کو بے زبان دے جڑے زخم نے مٹدے نہیں تے زبان دا زخم کی ہے کلام تے کلام نال جڑا اثر ہویا بھی وہ مٹدا نہیں جی. اے مطلب ہے جی. اور سنے ہی اگے جراحات السنان الی آخرہ, یہ سنان نیزے دا سر تے ڈنڈے دا سار الاخر. اگے جی والکلم جنس لا جمع کتمر و تمرۃ بدلیل قوله تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الیہ یصعد الکلم الطیب. بس توجہ جی, اور ذرا حاشیہ دیکھو پھر گل کھلے گی. بسم اللہ. سوال ہے کہ مصنف اشارہ علیہ رحمہ نے یہاں سے کیا شروع کر دیا والکلم ول گل تے کلمہ تے کلام دی وچ تیسری شے کی آگے تیسری شے سوال ہے اشارہ علیہ رحمہ نے یہ کیا والکلم سے کیا شروع کر دیے. اس کو موشی دیکھ کہہ رہے جی جواب یہ ہے کہ اصل میں یہاں 3 جزء ہیں. کیا ہیں؟ یہاں 3 جزء ہیں اور وہ تینوں کو علامہ جامع بیان کریں گے. پہلی جزء کلمے دا الکلمے دا الف لام کی شے کہ الف لام کون سا ہے. دوسری جزء کلم
تے تیسری جز تا وحدت دی. انہاں تناں دی وضاحت کرنی ہے, تناں دی. اس لیے پہلے الکلم, پھر الف لام, پھر تا بیان کریں گے. کیا کہ جی اس کا جواب ہے کہ یہاں تین چیزیں ہیں کلمے کے اندر, تین چیزیں, ایک ہے الف لام, ایک ہے تا وحدت کی, اور ایک ہے کالے من. وہ کالے ماتو کالے من رہ گیا نا پیچھے, تو اس تینوں کی علامہ جامی صاحب وضاحت کریں گے. پھر کالے من کیا شے ہے, اور تا لگ جائے تو پھر کیا بنتا ہے, اور الف لام یہاں کون سا ہے, آگے سمجھ. اے شاباش سے, تو تینوں کو بیان کریں گے. اچھا اب سوال ہے, سوال یہ جب تینوں کو بیان کرنا ہے تو ترتیب نال ٹرو وچ کو مڑ گئے ہو. پہلے الف لام کی باس, پھر کلم کی, پھر تا کی, تے یہ ترتیب وچ مڑ گئے ہو. بھی پہلے بچوں گل کی تھی, پھر الف لام دی گل کی تھی, پھر چھال مار کے تالے پاسے ٹر گئے. ایک ہی ہے, ترتیب ہونی چاہیے سی. کیا کہ جی سوال ہے, سوال ہے کہ یہاں پر آپ نے ترتیب کے ساتھ بیان کرنی تھی. پہلے علامہ جامی صاحب کو ترتیب کے ساتھ بیان کرنا چاہیے تھا. پہلے الف لام, پھر اس کے بعد کلم کی, اور پھر تا وحدت کی. تا وحدت کی. اس کا جواب یہ ہے کہ کالے من حضرت صاحب نے الف لام بھی خلیفہ ہے تے تا بھی خلیفہ ہے. بے کالے من ہے گئے تو نال تا وحدت دی لگی, کالے من آیا تو الف لام آیا. اس واسطے پہلو گل حضرت صاحب دی, پھر دو خلیفیاں دی. ہاں جی کیا کہ جی اس کا جواب ہے کہ کلم یہ جو اصلی ہے, یہ اصلی ہے. اصلی اس لیے کہ الف لام میں اس تے ہے تے تا وحدت دی ویند نال او ضارب ہونے گا تے نال تے لگی ضاربتن بنیا, پھر الف لام الضارب بنیا, الموصولہ تا بنیا. تے جے ذات ہی کوئی نہیں تے اے پوچھلا کتھوں لگنیاں نے جی. اور دوسرے دو یہ مقصد ہے جس پر اس لیے پہلے بیان کیا ہے, پھر الف لام کو, پھر تا, پھر ترتیب کے لحاظ کیا. جی سنیں گل. اچھا جی ہن مسئلہ سمجھی, واپس آ شرح ویخ علامہ جامی صاحب دے. علامہ جامی صاحب فرماتے ہیں کالے من جنس ہے جمع نہیں ہے. کالے من جمع نہیں ہے, کالے من جمع نہیں ہے, جمع نہیں ہے. سنیں اگے وکیلا آ رہے جمع, بعض نے کہا یہ کیا ہے, اور اگلے صفحے دے آ رہے کالے من ہے کی ہے بھئی, تو کہتے ہیں یہ جنس ہے جمع نہیں. بعض کا قول آگے آ رہا ہے کہ اگلے صفحے تے یہ کی ہے, جمع ہے جی. وہ پھر بعد پہلا. ہاں جی کیا کہ علامہ جامی صاحب فرماتے ہیں کہ کلیم یہ کالے من یہ جنس ہے جمع نہیں ہے, جمع نہیں ہے, جنس ہے جمع نہیں ہے. اس پر دلیلیں دی علامہ جامی نے. اس پر دلیلیں دی ہیں علامہ جامی. وہ یہ ہے کہ ویکھو جیسے تعمیرن کی جیسے تعمیر یہ جنس ہے, تعمیراتن واحد ہے, اسی طرح کالمن جنس ہے تے کالماتن ایک کلمہ. جی اس پر علامہ جامی علیہ رحمہ نے مثال بیان کرتے ہیں, دلیلیں دیتے ہیں. دلیلیں پہلی دلیل جیسے کہ تعمیرن جنس ہے تے تعمیراتن واحد ہے, یہ واحد ہے, اسی طرح کالمن جنس ہے اور کلماتن یہ واحد ہے, ایک کلمہ. سنیں دوسری دلیل سنو, وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الیہ یصعد الکلم الطیب. الیہ الطیب کلم کی صفت ہے. الطیب اگر کلم جمع ہوتا تو پھر الطیباتو ہونا چاہیے تھا. اس کا الطیباتو نہ ہونا بلکہ مذکر ہونا دلالت کرتا ہے کہ کالمن جمع نہیں ہے, جمع تو لہذا کیا ہوا, جنس ہوا. جی اس کا جواب ہے, اور جواب نہیں, دوسری دلیل دی ہے. وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے الہ یہ طیب یہ کلیم کی صفت ہے. تو یہ کس کی, یہ کلیم کی صفت ہے. طیب ہے مذکر کہ کوئی نہیں, اگر کلم ہوتا جمع
تو پھر پتر جمع کی صفت یا جمع آتی ہے یا مولوی جی تا کے ساتھ آتی ہے بتاویل جماعت ہو کر، تو یہاں تا تو کوئی نہیں ہے، تو یہ دلیل ہے کہ کلم جمع نہیں، جمع نہیں ہے تو کیا ہے؟ وہ مرشد گل سنا کہ بھی جمع نہیں تو زہر جنس نہ ہوئے مفرد پیا ہوئے، خام خواہ جنس ہی ہوئے، کہتے ہیں چونکہ اتنے قول ہی دو نے، یا جنس ہے تو یا تیسرا قول کوئی نہیں، اس واسطے قائل بالفصل کو نہیں، جے جمع نہیں تو پھر جنس ہے، تو جے جنس نہیں تو تیسرا قول کوئی نہیں جی، سمجھی گل؟ اور کلم لام کے کسرے کے ساتھ جنس ہے اور جمع نہیں ہے، نہ کہ تو جمع نہیں چاس نہیں دیتا، جیسا کہ تعمیرن اور تعمیراتن، ایوے کالمن تے کالماتن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کی دلیل کے ساتھ الیہ یصعد الکلم الطیب، جی اور کالم لام کے کسرہ کے ساتھ جنس ہے، جمع نہیں، جیسا کہ تعمیرون اور تعمیراتن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول کی دلیل کے ساتھ الیہ یصعد الکلم الطیب، اور کالم لام کے ساتھ جنس ہے نہ کہ جمع، جیسا کہ تعمیرون اور تعمیراتن۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قول کی دلیل کے ساتھ الیہ یصعد الکلم الطیب۔ اور دھیان نال ویکھ ہوئے مراد مصنف رحمہ اللہ کی اس سے قدس سر علامہ جامی کی شاعری کے سے بیان کرنا ہے کلمے کے 3 اجزاء کا، کلمے کے اجزاء کا، اور وہ 3 ہیں، اول الف لام، ثانی کلم، ثالث تا۔ سوال ہے کہ اولا یہ تھا کہ بیان کرتے جز اول کو، پھر ہم کہتے ہیں کہ ہاں، لیکن بات یہ ہے کہ کالم جز اصلی ہے تینوں کی، اور دوسرے دونوں داخل ہیں اس جز کے اوپر، اس لیے ذکر کیا پہلے کلم کو، پھر جز اول کو، اس سے پھر جز اخیر کو مرتبہ آخر میں، جی اس لیے کہ عدم ذکر جز اول کا اس کے مرتبہ میں لأجل الکلم الذی ہوا جز اصلی منہا الی آخر۔ اچھا جی توجہ، مسئلہ نمبر مڈو شڈو، الکالمو یعنی کالمن کی کالمن، یہ اگرچہ ہے اسم جنس ہے، سوال جواب آگے آ رہے، اسم جنس، لیکن عربی اس کو استعمال کرتے ہیں 2 سے اوپر پر، 2 سے کم از کم 3 کلمے ہوتے کلم بول دے جے، 2 تے 1 تے کلم نہیں بول دے، کیا کہ جی کلم اگرچہ سوال نہیں میں کلم اگرچہ اسم جنس ہے لیکن عربی اس کو استعمال کرتے ہیں 3 تو استعمال کریں، 3 تو اب سوال یہ ہے کہ سجنوں اسم جنس تو وہ ہوتا ہے جو قلیل کثیر بار بولا جاتا ہے، 1 2 3 4 5 سارے تے بولا جاتا ہے، تو یہ چنگا اسم جنس ہے جو 3 سے شروع ہوتا ہے تو جمع والا کام ہے، اے تا جمع والا کام ہے۔ ہاں جی کیا کہ جی سوال ہے کہ اسم جنس وہ ہوتا ہے جو قلیل کثیر پر بولا جاتا ہے، سمجھائی نا جی؟ تو پس پھر اس میں جنس کیسے ہوا؟ اس میں اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں جنس وہ ہوتا ہے جو قلیل کثیر پر بولا جائے باعتبار اصل وضع کے، باعتبار اصل وضع کے، تو وہ اس میں ہے، لہٰذا استعمال میں اگر کوئی خصوصیت پیدا ہو جائے وضع کے بعد تو وہ اس کے خلاف نہیں ہے، وہ اس کے خلاف نہیں ہے، جو اصل وضع میں اس میں جنس ہے نا، کبھی تو استعمال میں مولوی جو اسی طرح ہوتا ہے، کبھی استعمال میں اس کا خلاف ہوتا ہے، تو کلمن اصل وضع میں اس میں جنس ہے، قلیل کثیر سب پر بولا جاتا ہے، استعمال ایسا ہو گیا کہ عربی اس کو 3 سے کم پر بولتے نہیں ہیں، تو لہذا اس کے اسم جنس ہونے کے یہ خلاف نہیں ہے۔ کیا کہ جی جواب ہے کہ اسم جنس وہ ہوتا ہے جو اصل وضع میں قلیل کثیر سب پر بولا جائے، تو یہ اسی طرح ہے کالمن، لیکن استعمال میں آ کر اس میں خصوصیت آ گئی، کیا کہ عربی اس کو 3 سے کم پر نہیں بولتا، برخلاف تعمیرن وہ اسی طرح اپنے قلیل کثیر پر بولتا ہے جی، لہذا تا اس میں فارقہ ہے جنس اور وحدت میں،
کس میں؟ کلم کے درمیان. کس میں؟ کلم کے درمیان. کلم کے درمیان. اور تعمیرن کے بھی، جیسا کہ تعمیرن اور تعمیراتن. جی یہ جو عبارت ہے اس کے دو تقریریں ہیں. اس کی دو تقریریں. ایک دو احتمال ہیں، وہ یہ کہ کالم اسم جنس ہے، جمع نہیں ہے، جیسا کہ تعمیرن اسم جنس ہے، جمع نہیں ہے. ایک تقریر تے جڑی واضح ہوئی بھی اے تشبیہ دیتی ہے. اور دوسری تقریر یہ ہے کہ کالم اسم جنس ہے، جمع نہیں، جیسا کہ تعمیر جمع ہے، تعمیراتن کی تو نہیں ہے کالم جمع مثل اس کے. دوسری تقریر یہ ہے کہ جس طرح تعمیرن تعمیراتن کی جمع ہے، کالمن کالماتن کی جمع نہیں ہے. لیکن پہلا احتمال جو ہے وہ زیادہ مناسب ہے. وہ گل مک گئی یار. الیہ یصعد الکلم الطیب، کدھر چڑھتے ہیں؟ عرش کی طرف. کدھر؟ عرش کی طرف. تے کلمہ طیب سے مرادی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اے تو مطلب ہو گیا. اور دلیل کس طرح بنی دعوے تیش؟ بے ایک کلم کی جنس ہے تو جمع. دلیل کی بھی بنی؟ دلیل یوں بنی کہ طیب صفت مشبہ ہے، اس کے اندر ضمیر ہے جو لوٹتی ہے کلم کی طرف. اگر کلم جمع ہوتا تو پھر ہوا ضمیر ٹھیک نہیں تھی، بلکہ یا ہننا ہم تے یا ہے یا ہم ہے یا. تو پس پھر تانیث لانی واجب تھی. الطیبات تو ضمیر ہے یا ہوتی اور مرجع بتاویل جماعت. سنیوں گل. تو جب ضمیر جب صیغہ مذکر کا ہے تو یہ دلیل ہے کہ کلم جمع نہیں ہے. کلم جمع نہیں ہے. لہذا کیا اس میں جنس ہے. لہذا اور دلیل سمجھ آئیے کہ نہیں سمجھ آئی؟ پہلے تقریر کی تھی سے متن تم سمجھائی سی یہ گل وہ تقریر ہی. اب سوال سمجھ. سوال یہ ہے کہ مدعا مرکب ہے. مدعا مرکب ہے کہ کلم جنس ہے، جمع نہیں ہے. اے دعویٰ ہے پورا. کلم جنس ہے، جمع نہیں ہے. اے پورا دعویٰ ہے. اے مرکب دو گلاں کولوں ہے اور نہیں ہے کولوں کہ کلم جنس ہے، جمع نہیں ہے. یہ دھیان کرے جی کہ دعویٰ مرکب ہے. دعویٰ مرکب ہے اور دلیل نہیں ثابت کرتی مگر اس کے جمع نہ ہونے کو. اے الکلم الطیب سے صرف مولوی جی یہ ثابت ہے کہ کلم جمع نہیں. کلم اے تو ثابت ہویا. ایک ہی میں ثابت ہوگا کہ پھر خامخواہ جنس ہے. پھر جنس سے، کیونکہ کسی شے کے جمع نہ ہونے سے اس کا جنس ہونا لازم تو نہیں آتا. جائز ہے کہ مولوی جی ایک شے نہ جنس بھی نہ ہو بائیں طور کے اس میں جمع ہو. کیا ہو؟ جی میں راحت قوم ہے اے ان جمع بھی نہیں تے اس میں جنس بھی نہیں بلکہ اس میں جمع ہے. جی سمجھی جی گل. ان دا جواب دینا ہے. اور سوال سمجھا جی کیا کہ جی دعویٰ مرکب ہے. دعویٰ مرکب ہے کیا کہ کلم جنس ہے، جمع نہیں ہے. نہیں ہے. جو دلیل دی ہے اس سے یہ ثابت ہے کہ جمع نہیں. اس سے یہ لازم کیسے آ گیا کہ پھر خام خواہ اس میں جنس ہے؟ کیونکہ جائز ہے جمع نہ ہو اس میں جمع ہو تو خام خواہ جنس ہو. یہ کیسے ثابت ہو گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے اور تم دسے کہ یہاں قائل بالفصل کوئی نہیں ہے. یہاں دو ہی قول ہیں. بعض کہتے ہیں کالمن کیا ہے؟ اس میں جنس ہے. وہ اس میں جنس یا جنس ہے. بعض کہتے ہیں جمع ہے. تیسرا قول کو نہیں ہے کہ یہ اس میں جمع ہے. چونکہ تیسرا قول کو نہیں ہے لہذا جب جمع نہیں تو خام خواہ ثابت ہو گیا کہ جنس ہے. کیا کہ جی جواب یہ ہے یہاں قائل بالفصل کوئی نہیں ہے. قائل بالفصل کا مطلب جنہیں تیسرا بھی جو قول کیتا ہوئے دو ہی قول نہیں، یا جنس ہے تو یا تو جب ثابت ہو گیا کہ جمع کس ثابت ہوا؟ الکلم الطیب سے کہ جمع تو نہیں. جب جمع نہیں تو پھر خام خواہ جنس ہے. پھر خام خواہ جنس ہے. سنے ہی اے گل مک گئی.
اور کو گل لکھی ہو بعض نے کہا ہے کہ الکلم جنس ہے الکلم جنس ہے باوجہ قول آقا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اور دلیل دیتی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے الکلم الطیب کی تفسیر کی ہے کہ الکلم الطیب سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر۔ اب یہاں دلیل کیا ہے کہ سرکار نے بھی یہ فرمایا کہ الکلم الطیب یہ ہے وہ تو قرآن میں ہے نا یہ یصعد الکلم الطیب، تو سرکار نے بھی فرمایا کہ الکلم الطیب یہ تین ہے تو سرکار نے بھی کلم کی صفت کس کو بنایا نہ کہ طیب باتوں کو، نہیں سمجھے مولوی جی؟ اور دلیل وہی تقریر گزر گئی کہ سرکار نے بھی فرمایا کہ الکلم الطیب، تب سرکار نے بھی صفت کس کو بنایا؟ وہ تو آگے مصداق بیان کیا کہ وہ کلم طیب تین ہیں جو آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، اور بھی ہے لیکن کم از کم سبحان اللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر، تو تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، تاں واسطے تیسرے کلمے نو دی فضیلت اللہ دے بندو کلے کلے جز دی شان جے، اور سمجھا کے گل ہے۔ چلو شاہ دوسرا کال پھر جمع انشاءاللہ خیر رہی۔